बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो दिलचस्प शायद ना हो, लेकिन अक्लमंद लोगों के लिए इशारा है। ये कहानी एक लड़के अजहर की है जो सदफ़ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। दोनों एक ही महल्ले में रहते थे, लेकिन सदफ़ का ख़ानदान, उसकी माँ, उसका बाप अच्छे लोग नहीं थे। सदफ़ के बाप का बहुत बड़ा होटल था जहाँ वो जिस्म फरोशी का धंधा करता था, लेकिन मोहब्बत तो अंधी होती है। जबकि खुद सदफ़ भी कोई बाकिरदार लड़की नहीं थी। अजहर के अलावा भी उसके दूसरे लड़कों से ताल्लुकात थे, लेकिन अजहर के साथ शादी के लिए तैयार थी। अजहर ने अपनी अम्मी से रिश्ते के लिए बात की। अजहर की माँ भी परेशान कि उनका बेटा किस ख़ानदान से बहू लाने का बोल रहा है। अजहर के बहुत मजबूर करने पर माँ बेदिली के साथ रिश्ते की बात करने चली गई। उधर सदफ़ की माँ ने एक लंबी लिस्ट बता दी कि इतने तोला जेवर, इतने लाख हक़ महर, इतनी जायदाद नाम करो तो हम शादी के लिए तैयार हैं। अजहर को एक दोस्त ने समझाया कि ये सब मुनासिब नहीं। सदफ़ के घर वाले बेटी की शादी कर रहे हैं या बेटी बेच रहे हैं, लेकिन अजहर को तो सदफ़ चाहिए थी। मामला चलता रहा। एक दिन सदफ़ ने अजहर को बताया, मेरी अम्मी मेरा रिश्ता मेरे कज़न के साथ कर रही हैं जो दुबई में काम करता है और बहुत पैसे वाला है। अजहर ने सदफ़ से उसके कज़न का नंबर लिया और उसको कॉल करके पूरी बात बताई कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। जबकि सदफ़ के कज़न ने कहा, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और सदफ़ के कहने पर ही मैंने उसके घर शादी की बात की है। अजहर को अब भी अक्ल न आई। इश्क सच में अंधा होता है। अजहर को उसका दोस्त एक आमिल के पास ले गया। यह आमिल सच में एक ख़तरनाक आमिल था, लेकिन जो दोस्त अजहर को लेकर गया था वो आमिल उसकी हर बात मानता था। यहाँ जुल्म ये हुआ कि अजहर जिसको अपना दोस्त समझ रहा था, असल में वही अजहर का दुश्मन था। उसका मकसद सिर्फ अजहर की बर्बादी था। आमिल भी इतना सख्त किस्म का था कि खुदा की पनाह उस आमिल का दावा था कि मैं अपने सर का एक बाल किसी इंसान के ऊपर रख दूं तो वो ज़मीन में धंस जाए। उसका ये दावा गलत भी नहीं था। वो आमिल था ही इंतहाई सख्त। उसने अजहर से कहा, तुम्हारा काम हो जाएगा, 15,000 एडवांस दे दो। अजहर ने रकम अदा की। आमिल ने 2 दिन बाद आने को कहा। 2 दिन बाद आमिल ने कुछ तावीज़ दिए कि ये सदफ़ के घर में दफन कर दो, फिर तमाशा देखो। अजहर आधी रात के वक्त दीवार फलांग कर सदफ़ के घर में दाखिल हुआ, तावीज़ एक गमले में दबाए और वापस आ गया। लेकिन अजहर ये ना समझ पाया कि उसका दिमाग अब आमिल के काबू में है। जो आमिल चाहेगा अजहर वही करेगा, क्योंकि अजहर उस किस्म का इंसान नहीं था, न ही वो कभी उन चक्करों में पड़ा था। बस दिल के हाथों मजबूर होकर आमिल के पास गया। यही उसकी गलती थी। दूसरी तरफ सदफ़ की माँ ने सदफ़ पर पाबंदी लगा दी कि तुम फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करोगी और घर से भी नहीं निकलोगी। अब ये पाबंदी माँ की तरफ से थी या सदफ़ का झूठ था, उसका फ़ैसला तो वक्त ने ही करना था। बहुत दिन अजहर कोशिश करता रहा, लेकिन सदफ़ से बात न हो पाई। दूसरी तरफ अजहर मुसलसल आमिल के पास भी जाता रहा। आमिल के बकौल सदफ़ की माँ भी अजहर पर सख्त जादू करवा रही है, लेकिन आज बकरा सदका करना है, तुम इतने 1000 दे दो। कभी तावीज़ात के नाम पर पैसा लूटना। अजहर पैसा लुटाता रहा कि किसी तरह अपनी मोहब्बत को हासिल कर ले। फिर आमिल ने अजहर के दिमाग में ये बात डालना शुरू कर दी कि तुम सदफ़ को लेकर भाग जाओ और कोर्ट मैरिज कर लो। अजहर अंदर से एक शरीफ इंसान था। किसी की बेटी को भगाना उसकी गैरत गवारा नहीं करती थी। उसने आखिरकार बहुत मुश्किल से सदफ़ के साथ राबता कर ही लिया। दोनों ने फैसला किया कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद सदफ़ अपने घर वापस आ जाएगी। जब हालात मुनासिब होंगे तो वो अपने घर वालों को बता देगी। उस दौरान आमिल ने 2 तावीज़ भी अजहर को दिए थे कि ये तुम अपने पास रखो, तुम्हारी हिफाजत करेंगे। कोई तुम्हें गोली भी मारेगा तो असर नहीं करेगी। आखिरकार एक दिन अजहर ने सदफ़ को उसके कॉलेज से लिया और कोर्ट मैरिज कर ली। अदालत से फारिग होने के बाद अजहर ने सदफ़ को
اس کے کالج واپس چھوڑا اور گھر آ گیا۔ گھر پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد صدف کی کال آ گئی کہ امی کو پتہ چل گیا ہے۔ وہ میرے کالج میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اظہر سوچ میں پڑ گیا کہ اس نے اپنے پروگرام کے بارے میں کسی کو بتایا ہی نہیں تھا، پھر صدف کی ماں کو کیسے پتہ چلا؟ ان حالات کے باوجود صدف کی ماں نہیں مانی۔ ایک دن صدف کے گھر کے باہر ٹینٹ لگے دیکھے، خوب ناچ گانا ہوا۔ اس کام کے لیے اسپیشل گلوکار بلائے گئے۔ اظہر کو پتہ چلا کہ صدف کا نکاح ہو رہا ہے۔ اظہر حیران رہ گیا کہ یہ کیسی لڑکی ہے جو نکاح پر نکاح کر رہی ہے۔ اظہر پھر اس عامل کے پاس پہنچا کہ یہ معاملہ ہے۔ عامل نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لڑکی اب بھی تمہاری ہے۔ جب کوئی تعویذ حلق سے نیچے اترتا ہے تو یہی ہوتا ہے۔ صدف کی ماں نے صدف کو تعویذ پلائے ہیں۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ لڑکی کو لے کر بھاگ جاؤ، تم پریشان نہ ہونا۔ آج ہی بکرا صدقہ کرتا ہوں اور عمل کرتا ہوں، تم پیسے دے جاؤ۔ اظہر نے مطلوبہ رقم ادا کر دی۔ اس رات اظہر جب اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اظہر نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جن اس کے سامنے کھڑا، موٹا تازہ جن جس کا سر کمرے کی چھت سے لگ رہا تھا۔ اظہر اگلے دن پھر عامل کے پاس پہنچ گیا، اس کو رات والا واقعہ بتایا۔ عامل نے کہا، یہ جن صدف کی ماں نے بھیجا تھا، تم دیکھنا میں آج اس سے بھی بڑا جن صدف کی ماں کے پاس بھیجوں گا۔ اسی طرح کچھ دن اور گزر گئے۔ صدف کے ساتھ رابطہ ناممکن ہو گیا تھا۔ ایک دن شام کے وقت اظہر نے صدف کے باپ کو دیکھا اور سیدھا اس کے پاس پہنچ گیا۔ اظہر نے ادب سے سلام کیا اور کہا، آپ لوگ یہ ظلم نہ کریں، صدف میری بیوی ہے، نکاح پر نکاح نہیں ہوتا۔ صدف کے باپ نے انتہائی غلیظ زبان استعمال کی، دونوں کا جھگڑا ہو گیا، بات بہت بڑھ گئی۔ اظہر رات کے وقت اس عامل کے پاس پہنچ گیا۔ ابھی اظہر نے اتنا ہی کہا کہ صدف کے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ عامل جھٹ سے بولا، صدف کو ساتھ بھگا لائے ہو؟ یہ بات کہتے ہوئے عامل کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں شیطانی چمک، جو اظہر نے صاف محسوس کر لی اور سوچ میں پڑ گیا کہ اس کی مسکراہٹ، آنکھوں کی چمک کا مقصد کیا ہے، اور میں اپنی بیوی کو بھگا کر عامل کے پاس کیوں لانے لگا؟ عامل کو حالات سے آگاہ کرنے کے بعد اظہر واپس آ گیا، لیکن اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ عامل اظہر کے گھر سے بہت دور ایک ویران جگہ گاؤں میں رہتا تھا۔ اس جگہ جانے کے لیے اسپیشل گاڑی ہائر کرنا پڑتی تھی اور گاڑی والا 3000 روپے کرایہ لیتا تھا۔ ایک دن اظہر کو اس کا وہی دوست جس نے کہا تھا کہ صدف کی ماں بیٹی کی شادی کر رہی ہے یا بیٹی کو بیچ رہی ہے، میرے پاس لے آیا۔ ابھی اظہر میرے کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ ڈھیر جنات ایک دم سے اظہر سے الگ ہوئے۔ میں منہ سے کچھ نہ بولا۔ اظہر کا وہ دوست میرا بھی جاننے والا تھا، ہمارا بہت اچھا تعلق تھا۔ اس نے کہا، اظہر کو سمجھائیں، یہ کیا بے وقوفی کر رہا ہے۔ میں نے اظہر سے کہا کہ اپنے منہ سے اپنا مسئلہ بتاؤ۔ اظہر نے پوری بات مجھے بتائی۔ میں نے کہا، جو میں کہوں گا اس پر عمل کرو گے، اگر یہ وعدہ کرتے ہو تو میں ساتھ دوں گا، وعدہ خلافی کی تو نقصان کے خود ذمہ دار ہوگے۔ اظہر نے وعدہ کیا، لیکن میں نے اظہر سے یہ نہیں کہا کہ صدف کو چھوڑ دے، کیونکہ اس وقت اس کا پورا وجود عامل کے قبضے میں تھا اور عامل نے اظہر کو مکمل گمراہ کیا ہوا تھا کہ یہ لڑکا صدف کے چکر میں لگا رہے اور مجھے ہزاروں روپے کھلاتا رہے۔ میں نے اظہر سے کہا، تم روزانہ عصر کی نماز کے بعد میرے پاس آیا کرو۔ لہٰذا اظہر عصر کی نماز کے بعد میرے پاس آنے لگا اور میں اظہر کو پانی دم کر کے پلانے لگا۔ ایک ہفتے بعد میں نے اظہر سے کہا، تم اب اس عامل کے پاس نہ جانا، وہ تمہارا دوست نہیں دشمن ہے۔ اظہر نے کہا، ٹھیک ہے، نہیں جاؤں گا۔ 11 دن بعد میں نے اظہر سے کہا، تمہاری جیب میں 2 تعویذ ہیں؟ اظہر نے کہا، جی بالکل ہیں۔ میں نے کہا، وہ تعویذ مجھے دکھاؤ۔ اظہر نے دونوں تعویذ مجھے دیے، جو کہ زعفران سے لکھے ہوئے تھے، لیکن تعویذ دیکھتے ہی مجھے شدید جھٹکا لگا کہ اتنے سخت تعویذ، اس طرح کا تعویذ کوئی لاکھوں میں ایک ہوگا جو لکھتا ہوگا۔ باقاعدہ پلاسٹک کوٹنگ کیے گئے تعویذ تھے۔ میں نے اظہر سے کہا، دیکھو میرے بھائی،
یہ تعویذ جب تک تمہارے پاس ہے سچ میں تم پر گولی بھی اثر نہیں کرے گی۔ اظہر فوراً بولا، پھر تو یہ اچھی بات ہے نا؟ میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن ابھی تم نے میری پوری بات نہیں سنی۔ تم نے جس خاندان سے ٹکر لی ہے ان کا پیشہ تم جانتے ہو، کسی کو مروانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اگر تم ہی مر جاؤ گے تو عامل کو بکروں کے نام پر ماہانہ ہزاروں روپے کون دے گا؟ تم نے کبھی حساب لگایا کہ اب تک تم اس عامل کو کتنا پیسہ کھلا چکے ہو اور تمہارا حال کیا ہو گیا؟ اظہر سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میں نے کہا، یہ دو تعویذ ہے، ایک تعویذ تمہارا ہر کام سیدھا کرتا ہے اور تمہارا یقین عامل پر پختہ رہے، جبکہ دوسرا تعویذ تمہارا کام خراب کرنے کے لیے ہے، یعنی ایک تعویذ کام سیدھا کرتا ہے اور ایک کام کو الٹا کرتا ہے۔ جب کام الٹا ہوتا ہے تو تم عامل کی طرف بھاگتے ہو اور وہ تم سے ہزاروں روپے نکلوا لیتا ہے۔ اب ایک کام کرو، سب سے پہلے ان دونوں تعویذوں کے اوپر سے پلاسٹک اتارو، دریا پر جاؤ اور پانی میں بہا دو۔ اظہر نے فوراً ہدایت پر عمل کیا۔ جب وہ واپس آیا اس کے چہرے پر تازگی تھی، کہنے لگا، تعویذ پانی میں ڈالتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ سر سے پاؤں تک کوئی چیز میرے وجود سے اتر گئی ہو۔ میں نے کہا، چلو اب اگلا کام کرتے ہیں، ایک عمل دیتا ہوں 41 دن کا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد دریا پر چلے جانا، 2 بڑے سائز کے پتھر اپنے سامنے رکھنا اور جو عمل دے رہا ہوں پڑھ کر پتھروں پر پھونکنا، پھر ان پتھروں کو ہوا میں اس طرح اچھالنا کہ آپس میں دونوں پتھر ٹکرا جائیں اور پانی میں جا گرے۔ اظہر نے عمل شروع کر دیا۔ اس دوران صدف کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی اور اظہر کے ساتھ صدف کی بھی ملاقات ہو گئی۔ بہت سی باتیں کھل کر سامنے آئی اور اظہر نے صدف کو طلاق دے دی۔ 41 دن عمل مکمل ہونے کے بعد اظہر کی حالت اس طرح تھی جیسے ہر گناہ سے پاک ایک تر و تازہ انسان ہوتا ہے۔ اظہر نے کہا، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے پہلے میں مردہ تھا، لیکن اب جیسے مردے میں جان پڑ گئی ہو، جبکہ اصلیت میں جانتا تھا کہ اظہر بیچارہ مردہ ہی تھا جس کے ساتھ عامل اپنے مفاد کے لیے کھیل رہا تھا۔ کہانی کا مقصد صرف اتنا تھا کہ خدا را ہوش کرے، اس طرح کے لوگوں سے دور رہیں، اپنی دنیا و آخرت، اپنا حق حلال کا پیسہ برباد نہ کریں۔